تقدیریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہیں، تو یاد رکھیں، یقین رکھیں، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ اور آپ کی تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تہجد سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ اللہ پر توکل رکھ کے اللہ سے مانگیں تو صحیح، پھر دیکھیں وہ بن مانگے آپ کو کیسے عطا کرتا ہے۔ اور دعاؤں کا مسلسل آپ کے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کا ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہیں، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ توکل ایک اہم اور بنیادی اسلامی تصور ہے جو انسان کو اللہ کی رضا پر بھروسہ کرنے اور اس پر اپنے کامل ایمان کو مضبوط کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک روحانی حالت ہے بلکہ زندگی کی حقیقتوں کے مطابق فیصلہ کرنے اور مثبت ذہنیت اختیار کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں توکل کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے اور اس کا تعلق انسان کی تقدیر، اللہ کی حکمت اور اس کی لامحدود قدرت سے ہے۔ توکل کا مطلب ہے کسی چیز یا شخص پر بھروسہ کرنا یا اس پر چھوڑ دینا، لیکن اس کا دینی مفہوم اس سے زیادہ گہرا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کوششوں کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کی رضا کو تمام تر حالات میں مقدم سمجھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے عمل کو ترک کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر کوششیں اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اور اللہ کی معیشت پر راضی رہے اور نتیجے کے بارے میں اللہ کی رضا پر اطمینان رکھے۔ توکل کے فلسفے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ انسان اپنے تدابیر اور محنت کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ ایک روحانی سچائی ہے کہ انسان جتنی بھی کوششیں کرے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی تقدیر پر تابع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تیری تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی محنت اور کوششوں میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب نتیجہ کچھ اور نکلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ توکل انسان کو ذہنی سکون اور تسلی دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کا مفہوم نہ صرف ایمان کے ساتھ جڑا ہے بلکہ اللہ کی لامحدود طاقت اور قدرت پر یقین رکھنے کے ساتھ بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جب مسلمانوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور اللہ نے اپنی عظمت اور کرم سے ان کی مدد کی۔ معجزہ جو کہ اللہ کی طرف سے مخصوص حالات میں دکھایا جاتا ہے۔ توکل کا ایک اہم پہلو ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا اور اس کے بعد اس کی کوششوں میں کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو اللہ اپنے کرم سے ایسی راہ دکھاتا ہے جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعا اور توکل کے بدلے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے تنگ آ گئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے سمندر میں جا پہنچے، اللہ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بچ سکے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو غار میں پناہ ملی اور اللہ نے ان کی دشمنوں سے بچانے کے لیے کمرہ غار میں مکھی اور مچھروں کا ایک ایسا نظام قائم کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو نہ سمجھ سکے۔ یہ تمام واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں
کہ توکل پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات اور معجزے موجود ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آنا ایک فطری بات ہے۔ توکل انسان کو سکھاتا ہے کہ ان مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا، اس کی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کی مدد زیادہ ممکن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تمہارے دل خوف سے ڈوبے جا رہے ہوں تو اللہ کی مدد سے تمہارے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ توکل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر مکمل ایمان رکھے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ توکل کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کامیابی کی جستجو میں محنت کرے، لیکن اس کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا وہ اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کامیابی کے جستجو میں توکل انسان کو نیک راستے پر رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب انسان اپنی محنت اور اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے نا، تو اس کے تمام کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ توکل کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ انسان کو مکمل سکون اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، تاکہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا تو اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ توکل انسان کی زندگی میں ایک روحانی توازن پیدا کرتا ہے جو اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے نمٹنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایمان اور عمل کا ایک حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے جو اسے اپنے زندگی کے تمام فیصلوں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ توکل ایک ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کو اللہ کے اور قریب کر لے آتا ہے اور اسے زندگی کے تمام مسائل کا حل بتاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، مکمل بھروسہ رکھنے انسان زندگی کے سفر کو آسان اور پرسکون بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی تلاش انسان کو کامیابی کی راہوں پر گامزن کرتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی مکمل طور پر دنیا کے حوالے نہیں کرتا۔ وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ بڑا ہی معصوم ہے اور یہ دنیا اس کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے، زیادہ کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ رنگین دنیا اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کی رنگینیوں میں گم ہو کر وہ اپنا مقصد زندگی ہی بھول جاتا ہے۔ بس وہ تمہیں آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کر اور کبھی کچھ دے کر، اور جب کبھی دنیا آپ کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے نا، تب وہ اکیلا آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر غور کرو تو محسوس کرو کہ جب آپ غم کی کیفیت میں ڈوب کر بکھر جاتے ہو نا، جب آپ کو زمانے والے تنگ کرنے لگتے ہیں، لڑکھڑانے لگتے ہیں، مجبوریاں تنگ کرنے لگتی ہیں، تب کوئی ہوتا ہے جو آپ کو تھام لیتا ہے، جو ہوتا ہے جو آپ کو گرتے ہوئے سنبھال لیتا ہے، جو آپ کے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور پھر آپ سب سے لڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ کبھی کبھی اس رب کائنات سے کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، وہ تو ہمیں سن ہی نہیں رہا، ہمارے آہوں کو، ہمارے آنسوؤں سسکیوں کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ کی جو دعائیں مانگی گئی ہیں ان دعاؤں پر کن نہیں کہتا، حالانکہ وہ سب کچھ کہتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کو کبھی وہ رد نہیں کرتا، بس دیر کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے اور اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ توکل on Allah is the source of relief from every hardship. Keep your heart shielded with tawakkul and have sabr in his timing. اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ موقع دے رہا ہے نا تو منا لیں اسے، سنا دیں اسے اپنی ساری فریادیں، بتا دیں اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہیں آپ اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جھولی پھیلائے بیٹھنا پڑے، بیٹھے رہنا،
امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی سنے گا بس۔